ذوق نال سبحان اللہ او سونیو مدینے دے تاجدار غار ثور دے اندر مسلسل ترائے راتاں صدیق وال نگاہ فرمائیے اگلے نکتے نو سمجھان تو بلکہ اشارہ دے لواں ایک صدیق دا چہرہ ہے ایک نبوت دا چہرہ ہے کوئی فرق ہونا ہے یا نہیں ہونا ایک صدیق دا ایک نبوت دا فرق ہونا ہے یا نہیں ہونا پر جدو مدینہ بخاری دی روایت ہے جدو مدینے پہنچے نے صحابہ اکرام انتظار کر دینے انتظار ہوندی روزانہ 11-12 بجے تک انتظار 11-12 بجے تو بعد جان دے کیوں سے کیوں عرب دن رواج سی جے قافلے نے آنا ہوئے تو 11-12 بجے تک آ جانا سی خیر اس تے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا انتظار کر دے ٹور جان دے تھا جدو کہا حضور پاک سرکار پہنچے بخاری دی روایت ہے جنہ حضور نو تکیا نہیں سی ہویا وہ حضور دے بجائے ابو بکر وال جان دے نے انہاں نو بھلیکھا پیندا ہے بھلیکھا انہاں نو بھلیکھا حالانکہ کتھے نبوت دا چہرہ ظاہری بات صحابی تے نبی تھی امام الانبیاء تے کیا ہے کو گل ایک ای گل کرنی حضور نے توجہ فرمائی سمجھائے گی توجہ فرمائی انہوں آدھے نے توجہ ہے اتحادی نگاہ کرنا نگاہ یہ صوفیہ دی اصطلاح بھی نگاہ کی تھی نگاہ کر کے ظاہر بھی بدل دیتا تے اندر بھی بدل دیتا ظاہر دا حال بھی آدھے نہ رلا چھڑیا تے اندر دا حال بھی آدھے نہ رلا چھڑیا توجہ جس طرح کے مشہور گالے خواجہ باقی باللہ آپ دے کول مہمان آئے ادھی رات دا ویلا ہے مہمان آئے روٹیاں انہاں واسطے فرمایا آستانے شریف تے لنگر کوئی نہیں فرمایا نال نان بائیے روٹیاں پکانا نان بائیے آپ نے فرمایا یار ان جا کے آکھو اج مہمان آئے نے روٹیاں انہوں نے کھوانیاں نے اج روٹیاں پکا دے روپیے نہیں جو آکھے گا دے دیا انہیں روٹیاں چھتی نال پکائیاں بھی اج بابا بابے اور قابو آئے نے جدو روٹیاں کھا لیاں آیا سرکار تو فرمایا سی کچھ آپ نے فرمایا جی بالکل میں کہا سی پیسے نہیں ہیں انتے ان جی اس تو علاوہ جو آکھیں گا آندھا سرکار بابا جی جاندی کر ٹھیک ہے نا تو ہو گیا بس ٹھیک ہے جو ہونا سے سو ہو گیا جیرا 4 روپیے نہیں دے سکتا اور کی دے سرکار پکا کر رہا ہے سمجھدار سی نا سمجھدار سی ساڑھے ورگا دنیا دار نہیں سی سمجھدار سی سجنا ادھر ویکھنا توجہ نان بھائی آخدے سرکار جتھے 4 روپیے نہیں مل سکتے جتھے 4 روپیے کونی اتھے تو سامنے کی دیو گے آپ نے فرمایا یار گل جو کیتی ہے مانگتے صحیح آندا سرکار پھر ویکھنا بدلیا جے نا آپ نے فرمایا گل کر چھڑیے تیرے نال آندا ہے اگر دین تے آئے جے پھر آدھے ورگا باقی باللہ ہی بنا چھوڑو آپ نے فرمایا پچا نہیں سکے گا آدھا سرکار پچاوا نہ پچاوا میرا کم ہے تو ہاڈا کم ہے اپنی گل نو پورا کرنا تساں پوری کرو تساں آدھی گل پوری کرو اگے میرا کم ہے پچاوا یا نہ پچاوا ہائے ہائے آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آپ کمرے وچ لے گئے نگاہ فرمائی انہوں آدھے توجہ ہے اتحادی نگاہ کر کے اگلے دے ظاہر دے حال نو بھی بدلنا آدھے نال ملانا اندر دے حال نو بھی آدھے اندر دے حال نال آپ نے نگاہ فرمائیے تھوڑی دیر تو بعد باہر نکلے نے پہچان نہیں سی ہوندی نان بھائی کون ہے او نان بھائی کون ہے او نان بھائی کون ہے او سونیا اگر صوفیاء دی اس گل دا کوئی انکار کرے تو میں موٹی گل کرنا وا جڑا اپنے شیخ نال استاد نال پیار کردا ہوئے کچھ دنوں تو بعد اون دیاں حرکتاں بھی بدل جاندیاں نے اون دی شکل و صورت دی تبدیلی ہو جاندی ہے ہاں وہ تر جھکاؤ پین لگ ایویں ہوندا ہے جھکاؤ پین لگ پیندا ہے انداز گل دا اشاریاں دا اتر جھکاؤ پین لگ پیندا توجہ ہے سونیو توجہ جدو باہر نکلے نے پہچان نہیں سی ہوندی نان بھائی کون ہے باقی باللہ کون ہے بس فرق کی میں ہوندا سی نان بھائی بے ہوش پیا ہویا ہے کیونکہ اونا مجاہدہ نہیں سی اونے ریادت نہیں سی اونا ظرف بھانڈا نہیں سی بے ہوش خواجہ باقی باللہ ہوش اور سمندرہ دے سمندر پھی کے بھی ہوش اچنے کچھ دنوں تو بعد نان بھائی مر گیا ہے بے ہوش رہا ہے پھر فوت ہو گیا ہے پچا نہیں سکیا پر یار دے راہ وچ مریا ہے
خیر میں جڑی گل کر رہا سا سجنا ادھر ویکھ ترائے راتاں ہن آ گل لگی آ گئی ترائے راتاں سنبھلیا جے ترائے راتاں میرے نبی نے صدیق اکبر وال نگاہ فرمائی کیوں غار ثور دے اندر ترائے راتاں روکیا کیوں روکیا او سجنا ادھر ویکھ میرا نبی جاندا سی ہن میرے لفظاں نو خراب نہ ہوندے جے میرا نبی جاندا سی میرے وصال تو بعد امت دے اندر بڑے بڑے وڈے فتنے پیدا ہو جانے نے بڑے بڑے فتنے لفظ ہوتے توجہ بڑے بڑے فتنے پیدا ہو جانے نے بھاویں صحابی کیوں نہ ہوئے کسے دی ذاتی طاقت فتنے دے وڈے ہونے سن انہاں نو ٹھل سکے انہاں نو روک سکے نہیں کسے دے کولے نہیں طاقت ذاتی طور تے کسے صحابی دے کول بھی نہیں طاقت نہیں تھی کیونکہ میرے مدینے دے تاجدار دے وصال تو بعد چار تے بندے سن جنہاں نے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا ہے ایک عورت ہے حقوق نسواں بل ساڈا بھی حق ہے وہ بھی آخری انہیں بھی نبوت دا دعویٰ کر دیتا ادھر مسلمہ کذاب اس عورت دے نال شادی کیتی تے قوت اکٹھی کر لئی ایک پاسے ہو دوسرے پاسے قبیلے مرتد ہو گئے تیسرے پاسوں منکرین زکات دا فتنہ اٹھیا ہے جنہاں نے زکات دین تو انکار کیتا ہے ادھر ویکھ فتنیاں دے پہاڑ گھمن گیریاں سلام ہر پاسوں ہنیریاں جدوں اٹھیاں وہ سونے انہاں نو ٹھلنا انہاں نو روکنا اور مسلماناں دا اہل اسلام دا دفاع کرنا ایک کسی دی ذاتی طاقت دے واسطہ روگ نہیں سی تاں کر کے وہ جدوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسلمہ کذاب دے ولے اپنے لشکر نو روانہ فرمایا جنگ یمامہ دے واسطے روانہ فرمایا حضرت اسامہ بن زید لشکر روانہ جدو کیتا ہے حضرت عمر فاروق آگئے عرض کی دی لجپالا اس لشکر نو روانہ نہ فرماؤ حالات بڑے مشکل نے ویلا بڑا اکھا گیا ہے ہر پاسوں جنابے والا فتنے نے سجے کھبے والے بڑے مرتد ہو گئے ہو سکتا ہے جڑا ساڈا لشکر ہے وہ باہر جنگ کرنے واسطے جاوے تے مدینے اتے حملہ ہو جاوے ساڈے کول مدینے دا دفاع نہ ہوئے مدینے دی باغ ڈور بھی ہتھوں نکل جاوے اس ویلے صدیق اکبر نے جڑی گل کیتی سی آپ نے فرمایا اے عمر اسلام تو پہلا تے بڑا دلیر ہوندا سے اج ایڈا کمزور کیوں پے گیا ہے ایک گل بھی کیتی ہے تے ہاتھ بھی سینے تے ماریا ہے آپ نے فرمایا جو ہوندا ہے ہو جاوے صدیق دا ککھ نہ رہے پر میں اسلام دا دفاع اہل اسلام دا دفاع حضور دے دین دا دفاع ضرور کرنا ہے وہ سونیا میرے نبی دے وصال تو بعد جڑے فتنے پیدا ہونے سن انہاں نو ٹھلنا روکنا دفاع کرنا کسے دے واسطے روگ نہیں سی اون دے واسطے نبوت دی طاقت چاہیدی سی اس دے واسطے نبی دا زور چاہیدا سی اس دے واسطے نبوت نبی دی تدبیر چاہیدی سی فتنے میرے نبی دے وصال تو بعد فوراً پیدا ہونے سن حضور تو بعد کسے نبی بھی نہیں سی آنا تے میرے نبی دا اسلام قیامت تک باقی رہنا ہے جڑے فتنے اٹھنے سن اون دے واسطے دفاع اون دے تدبیر نبوت دی لوڑ زور نبوت دی لوڑ قوت نبوت دی لوڑ حضور نے پھر کیا کیتا ہجرت والی رات ترائے راتاں اس تو علاوہ تے فرصت نہیں سی ملنی او ترائے راتاں فرصت ملی ہے میرے نبی نے نگاہ کیتی ہے آدھا زور اپنی طاقت اپنی تدبیر اپنی قوت منتقل کیتی ہے صدیق والے تاکہ جدو فتنہ دے پہاڑ اٹھ پین سارے دے پیر بھاویں ڈگمگا جان وہ جنوم نبی نے ترائے راتاں آدھی نگاہ دے نال تیار کیتا ہے زمین آسمان وال جاوے آسمان زمین وال آوے کائنات بدل سکتی سی پر جنوم میرے نبی نے اپنی نگاہ نال تیار کیتا سی وہ دے قدمہ دے اندر ماسا بھی لفظ نہیں سی آ سکتی